بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے ایک حجر ابن عدی کندی ہیں۔ آپ کا پورا نام حجر ابن عدی ابن معاویہ ابن جبلہ کندی کوفی اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ صدر اسلام کے صاحب فضیلت اور بزرگ مہاجرین میں سے تھے۔ حجر ابن عدی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوقار اصحاب میں سے تھے جو زہد و تقوی اور عبادت میں مشہور تھے۔ مورخین اور علم حدیث کے ماہرین نے انہیں حجر الخیر کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ حجر ابن عدی موثق اور عبادت گزار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے صرف حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور وفادار صحابی ثابت ہوئے۔ جنگ جمل و صفین اور نہروان میں بہادری کے ساتھ حصہ لیا اور امام علیہ السلام کے حق کا دفاع کیا، اور آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شامل ہو گئے۔ آپ کے دو فرزند تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن، جو خاندان اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ جنگ جمل میں جب کوفے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کی ہمراہی سے روکنا چاہا تو حجر ابن عدی نے امام حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں جا کر ابو موسیٰ کو مسجد سے نکال باہر کیا اور لوگوں کو جنگ میں شرکت کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت ایمان و عقیدت سے سرشار جناب حجر ابن عدی نے ایک طولانی تقریر کی، جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اے لوگو، یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں، آپ انہیں پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا امام و وصی پیغمبر ہیں۔ اے لوگو، حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین ابن علی کی اسلام میں مثال نہیں ہے۔ یہ دونوں بھائی صلاحیت کے لحاظ سے پورے عرب میں اکمل اور علم و عمل کے لحاظ سے برتر ہیں۔ اس وقت حسن ابن علی جیسی عظیم شخصیت اپنے والد کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، جو آپ کو حق اور اپنے بابا کی مدد کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ سعادت مند ہے جو ان کی مدد کرے گا اور انہیں دوست رکھے گا، اور وہ بدبخت ہے جو مخالفت اور ان کے حق میں کوتاہی کرے۔ لہٰذا ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ روانہ ہو جائیے۔ خدا آپ پر رحم کرے، اس راہ میں اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کیجیے، اس لیے کہ خداوند عالم نیک لوگوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح حجر ابن عدی نے جنگ صفین میں بھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ آپ اس جنگ میں کندی، حضرموت اور قضاء کے علمبردار تھے، اور آپ نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دیے۔ معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے روانگی کے وقت حجر ابن عدی اور عامر ابن حمق سمیت امام کے لشکر نے اصرار کیا کہ شام کی طرف جلدی روانہ ہو کر معاویہ کا کام تمام کریں، تو اس وقت امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر ان کے حق میں دعائے خیر کی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے بعض اقدامات پر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ جب معاویہ نے عراقیوں میں رعب و وحشت پیدا کرنے کی خاطر ضحاک ابن قیس کو روانہ کیا اور خانہ بدوشوں پر حملہ کر کے بد امنی کا ماحول پیدا کیا، تو امام علی علیہ السلام نے حجر ابن عدی کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ حجر نے تدمر کے مقام تک حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور آخر کار انہیں شکست دے دی، اور 2 دن تک اسی علاقے میں قیام کیا۔ حجر ابن عدی 19ویں رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں مشغول عبادت تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم، اشعث ابن قیس، شبیب اور وردان کی آمد و رفت سے اندازہ لگایا کہ کوئی سازش ضرور ہے۔ حجر ابن عدی اشعث سے کہنے لگے، لگتا ہے تم حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازش کیے ہوئے ہو۔
یہ کہہ کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف نکل گئے تاکہ حضرت علی علیہ السلام کو آگاہ کر دیں تاکہ آپ علیہ السلام آنے جانے میں احتیاط کریں۔ لیکن افسوس کہ امام علی علیہ السلام دوسرے راستے سے تشریف لائے اور حجر ابن عدی کے ملنے سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر پر زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ جس وقت حجر ابن عدی مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کی فریادیں بلند ہو چکی تھیں جو کہہ رہے تھے امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ امام علی علیہ السلام نے بستر علالت پر آرام کے دوران ان سے فرمایا، اے حجر، جب لوگ تمہیں مجھ سے اعلان بیزاری کی دعوت دیں گے اس وقت کیا کرو گے؟ حجر ابن عدی نے جواب میں کہا، اگر تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور شعلہ ور آتش میں مجھے ڈال دیا جائے تب بھی میں آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا اور آپ کی مدح سرائی کے علاوہ منہ ہی نہیں کھولوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا وند عالم تمہیں ہر کار خیر میں کامیاب کرے اور تمہارے پیغمبر کے اہل بیت کی طرف سے تمہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔